بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آپ سب کی آمد کا شکریہ. آج یہاں پر اسی شہر کراچی کے ایک حلقے میں انتخابات ہو رہے ہیں. اور یہ انتخابات سے یہ بات بھی سامنے آئے گی گو کہ کوئی بھی انتخاب جیتے اور انتخاب اس کو جیتنا چاہیے جو عوام کا دل جیت کر عوام کا اعتماد حاصل کرے، اور وہ ووٹ جو اپنی مرضی، اپنی ول، اپنی محبت اور اپنے ہاتھوں سے بیلٹ باکس میں پڑیں اور پھر گنے جائیں. انتخابات کے طریقہ کار جمہوری رویوں اور انتخابی قواعد کے مطابق، جمہوریت کے روح کے مطابق اگر ووٹ گن لیے جائیں گے تو پالیسی کی تبدیلی کا بھی امکان وہ کم سے کم اظہار ہو جائے گا. جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں کے لوگوں نے ہر اچھے اور برے وقت میں، اس وقت بھی جب ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو، ذمہ داروں کو لوگ پہچانتے تک نہیں تھے، صرف مقصد نظریے کی بنیاد پر حق پر ووٹ دیا اور حق پرستوں کو ووٹ دیا. یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ ہر دباؤ کے باوجود نہ مسترد کیے ہوئے سیاسی جماعتوں کے حق میں، نہ ہی مصنوعی طریقے سے کراچی میں مسلط کرنے کی کوشش کی جانے والی جماعتوں کو کبھی ووٹ دیا. اور اگر یہاں کی جو حلقہ بندی بھی ہے اور جس طرح سے کی گئی ہے اور جس مرضی سے کی گئی ہے، جس انداز سے کی گئی ہے، وہ عالمی جرائم کے صف میں آتی ہے. اس کو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں. یہ حلقہ بندی اور جیری مینڈرنگ کسی کو جتوانے کے لیے نہیں ہے، ایم کیو ایم کو ہرانے کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن، اور یہ بات کئی بار کی گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ہم نے ہر دور میں ایک ایسے، ان دنوں میں بھی جب گلی گلی حصار اور محلہ محلہ باڑھ تھی، گھر گھر چھاپے تھے، کراچی کی عوام نے اپنے لوگوں کو، اپنے مقصد کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، اپنے حقوق کو ووٹ دیے. اگر جس طرح کے خواب اور جس طرح کی خواہش اور جس طرح کا مطالبہ میں کر رہا ہوں اس کے تحت انتخابات ہوئے تو جو بھی نتائج ہوں گے وہ ملک کی بہتری کے لیے. یہاں مسئلہ اب نمبرز کا نہیں رہ گیا کہ کون نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے. طریقہ کار نمبر 1 ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، اصول کے تحت ہونا چاہیے. اور یہاں ہمارے امیدوار جو ہیں وہ کسی سیاسی خانزادے سے تعلق نہیں رکھتے، کہیں کے سجادہ نشین نہیں ہیں، کسی جاگیردار کے بیٹے نہیں ہیں. آپ کے درمیان رہنے والے، کئی بار اور تعلیم یافتہ، جس اسٹیٹس کے ساتھ پہلا الیکشن لڑا تھا، آج کل الیکشن بھی اسی اسٹیٹس کے ساتھ لڑ رہا ہے.
وہ جم مار کے لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس میں نہیں گئے. ہمارے پاس اپنا کرداری ہماری سب سے بڑی ڈگری ہے. ہمارا ماضی ہمارا سب سے بڑا منشور ہے. تو ساجد احمد بھائی جو کہ انجینئر ہیں، یہ پورے کراچی کی جانب سے امیدوار ہیں اور امید ہے کہ ان کے پڑھنے والے ووٹ اور کامیابی کم سے کم اس شہر میں جمہوریت اور جمہوری طریقہ کار اور جمہوری اصول اور جمہوری روایات کو دوبارہ زندہ کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی. میں ہر طرح کی حکومتوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جمہوریتی واحد راستہ ہے، جمہوریتی واحد راستہ ہے جو قائد اعظم نے ہمارے لیے چنا تھا، اور جمہوریتی واحد راستہ ہے جس پر چل کر اور جس کے ذریعے پاکستان اس مقصد کو پا سکتا ہے جس کے لیے بنا تھا. آئیے پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں، جمہوری شہر میں، جس نے کئی بار آمریتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، جس نے کئی بار جمہوری تحریکوں کا ہراول دستہ رہا ہے، اس شہر کے ذریعے اس پورے پاکستان کو ایک پیغام ملے کہ وہ جمہوریت جس کے خواب پاکستان کو بنانے والے دیکھتے رہے ہیں، اس کے آثار اب اس ملک میں پیدا ہونا شروع ہو گئے. آپ سب کی یہاں آمد کا شکریہ. ہم اس حلقے میں الیکشن جیتنے یا ہارنے نہیں، اور پہلے کبھی بھی جیتنے ہارنے کے لیے دل جیتنے کے لیے اترتے رہے ہیں. اور اس دفعہ ہم پہ ایک ذمہ داری اور بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس بات کی بھی کوشش کریں اور یہ جتا سکیں اور بتا سکیں اور یہ دعا کر سکیں کہ پاکستان میں اصل اور حقیقی جمہوریت کے کوئی نہ کوئی امکانات ضرور باقی ہیں. اچھا، ہمارا کینڈیڈیٹ تو کھڑا ہے، ذرا کھڑے ہو کے دکھا دیں. اب یہ ایوان میں جا کے بیٹھیں گے. تو کوئی افواہ اگر ہو تو ان کو کھڑا کر کے دکھا دیا کہ موجود ہیں، کھڑے ہیں اور انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. کھڑی ہے آپ کی امنگوں کے خاطر، آپ کے تحفظ کے خاطر، آپ کی یقین کے خاطر، اس شہر کو اس کا حق دلانے کے خاطر. جی آپ کے پاس آئی تھی PS88 کے لیے، حمایت کے لیے، کیا آپ کی اور PTI میں کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے اس کی سیٹ کو لے کے؟ PTI نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی تھی، ہم نے کی. PTI سے کافی اتحاد ہے 2.5 سال کراچی کے حوالے سے، اب تک کھاتی پہ بھی وہ اتحاد کے حوالے سے آپ کے ساتھ آئے، آپ نے بھی یہ کیا، ہمیشہ MPM کی تعریف رہی ہے. کبھی الیکشن میں اتحادی کے بعد کراچی کی عوام کے لیے اچھا، میں ویسے ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمیں اور ہم بیٹھ جائیں تو ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. جو لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، اسی طرح PTI کو بھی بہت سارے لوگ ووٹ دینا چاہیں گے، وہ ہمارے لیے بیٹھ جائے. میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہے. تو بعض جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ اعتماد کا معاملہ نہیں ہے، اعتماد ہمارے درمیان نہیں، اعتماد جمہوری پروسیس کے اوپر لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اتحادی ہیں. اور جب عوام کی مرضی سامنے آ جائے گی اور عوام کے حقوق کے الیکشن کے نتائج کے بعد ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں نا. ہم نے تو بہت کچھ کیا، کئی بار اس صوبے کے اندر سب سے بڑے اتحادی رہتے ہوئے بھی ہم نے اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لائے، لیکن اس کے دن اب گزر رہے ہیں.
کے اتحادیے گزشتہ روز جو ہے صاف لیگ کے ساتھ انہوں نے سینٹ سے یا آپ لوگوں کے بھی کوئی ایسے معاملات ہیں یا اچھا سینٹ میں معاملہ الگ ہوتا ہے، وہاں پہ بڑا پیچیدہ قسم کا کاؤنٹنگ کا ایک مسئلہ ہے، اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے بالکل بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا آپ کے دفاتر بند ہیں پورے شہر میں سینٹر، اور ایک گھنٹے تک جو ہے کراچی میں دہشت گردی کی علامت بھی آپ کی جانب سے وہ دفتر کھولنے کے لیے کیا خبر کیے جا رہے ہیں، اور ان بند دفتروں کا کیا حال ہے آج کے بعد کے لیے؟ مجھے لگتا ہے جو سمجھ رہے ہیں نا انہوں نے آفس بند کیا ہوا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ ایم کیو ایم آفسوں کے بغیر بھی زندہ رہ کر اور مضبوط ہو کر الیکشن جتا کے دکھایا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اس مسئلے سے بھی نکال دیا ہے۔ میرا خیال ہے ان کو بھی بات کرنی چاہیے جن کو ایوان میں کھڑے ہو کے اس حلقے کے لیے بات کرنی ہے۔ کیسے کریں؟ آ جائیں کل کرا وہ پہنچ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، جیسے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے PS88 کا ٹکٹ مجھے دیا گیا ہے، اور PS88 جو حلقہ بن رہا ہے اس میں اربن اور رورلز دونوں ایریاز آتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں اس UC کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا اور 2 وارڈ ایم کیو ایم کے نکلے تھے، لیکن اس UC کے اندر جتنے بھی کام اس وقت کروائے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان نے کروائے ہیں یہاں پر۔ اس میں سیوریج کا کام ہو، اس میں واٹر کا کام ہو، اس میں روڈز کا کام ہو، یا دیگر برادریوں کے دیگر مسائل ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہار اور جیت سے ہمیں غرض نہیں ہے، بلکہ جو ایم کیو ایم پاکستان کو غرض ہے وہ کراچی میں بسنے والے، خواہ وہ پنجابی بھائی ہوں، سندھی بھائی، بلوچ بھائی، سرائکی، پٹھان بھائی، جو بھی لوگ برادریاں یہاں پر رہتی ہیں، قومیتوں کے لوگ، مذاہب کے لوگ، فرقوں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارا شعار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم اپنا یہ بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ اور یہ جو جس وارڈ میں اس وقت ملیر کے ہم بیٹھے ہیں، UC 12 کہلاتی ہے، اس میں بہت سارے مسائل رہے ہیں گزشتہ ادوار کے اندر، لیکن ہر مسائل کے لیے یہاں کے لوگوں نے متحدہ اقوام مومنٹ پاکستان کے ورکرز ہیں، ٹاؤن کے UC کے لوگ ہیں، ان سے انہوں نے ہمیشہ رابطہ کیا، اور ان لوگوں نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا، اور ایم کیو ایم اپنے دروازے پر آنے والے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے کہ جو پاکستان کو 68% ریونیو دے رہا ہے، سندھ کو 95% ریونیو کی مد میں، لیکن اس شہر کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ اگر اس شہر کا کوئی پرسان حال ہے، اگر جعلی ڈومیسائل پر یہاں بھرتی کی بات ہو، ڈیولپمنٹ کی بات ہو، انفراسٹرکچرز کی بات ہو، یا یہاں ہونے والی ظلم زیادتی اس شہر کے حوالے سے جو بھی ظلم زیادتی ناانصافی ہو، اس پر اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی کھڑا ہوا ہے یا کوئی جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو متحدہ قوم پاکستان ہے، خواہ سینسس کا مسئلہ ہو یا آئین کے آرٹیکل 140A بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کے حوالے سے ایم کیو ایم سپریم کورٹ پہنچی ہوئی پٹیشن لگائی ہے، سینسس کے حوالے سے بھی جو ظلم زیادتی اس شہر کے ساتھ ہوئی ہے، تو متحدہ قوم پاکستان ہی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور یہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل کے اندر بھی جو دنیا کے اندر ایک پارلیمانی طریقہ ہے، قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، ماضی کے اندر بھی ایم کیو ایم نے اپنا رول بہت پازیٹیو پلے کیا ہے، اور آنے والے دنوں بھی انشاءاللہ ان علاقوں کے مسائل کو متحدہ قومی مومنٹ پاکستان زور و شور کے ساتھ اجاگر کرے گی، اور وہ دن دور نہیں کہ جب اس شہر سے، اس ملک سے مایوسی کے بادل چھٹیں گے اور ظلم زیادتی ناانصافی ختم ہوگی، کیونکہ قوموں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کرنا پارٹیوں کا کام ہوتا ہے، اور جو لوگ جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے
گزشتہ 12.5 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ نہ تو اور نہ ہی اربن کے اندر کوئی کام ہوئے، تو نہ رولرز کے لیے وہ فائدہ مند ہوئے جنہوں نے ان کو ووٹ دی، نہ اربن کے لیے وہ فائدہ مند ہوئے. اور اگر فائدہ مند کوئی جماعت ثابت ہو رہی ہے تو متحدہ قومیں پاکستان. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو متحدہ قومیں پاکستان کے نمائندے ہیں وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا رول ہر صورت میں پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو، خواہ وہ ووٹر سپورٹر ہمارے ہوں یا نہ ہو، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو بھی وہ تمام آسانیاں پیدا کریں جس کے وہ مستحق ہیں. کیونکہ ہم مختلف یہاں پر کچھی برادریاں رہتی ہیں، مختلف سندھی بولنے والے بھائی ہمارے رہتے ہیں، بلوچ بھائی رہتے ہیں، ہمارے پنجابی اسپیکنگ رہتے ہیں، ہزارہ آباد رہتے ہیں. ہم سب کے پاس گئے اور سب نے اپنا دکھ درد ہم سے بیان کیا ہے، ایم کیو ایم کے آگے چیزیں رکھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جو ایک فورم ہوتا ہے دنیا کے اندر جو کہ قانونی فورم ہے، یقیناً پی ایس کا الیکشن لڑے ہیں تو صوبائی اسمبلی کا فورم، صوبائی اسمبلی میں جائیں گے جیت کر، تو وہاں پر یہاں کے مسائل کو انشاءاللہ اجاگر کریں گے. اور متحدہ قومیں پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے جو مجھ پر اعتبار، اعتماد، اعتقاد کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اور لوگوں میں رہیں گے، لوگوں کا کام کریں گے اور بڑھ چڑھ کے ان کی پریشانی کو ریزالو کریں گے. بہت شکریہ. اور جن برادریوں کے پاس ہم گئے بہت اچھا رسپانس دیا اور بہت دکھی لوگ ہیں بیچارے کہ اس یو سی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین جیتا تھا، اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین پریشانی کے کارن ناکام رہا. اور جن برادریوں کے پاس ہم گئے بہت اچھا رسپانس دیا، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس گئے بس کہنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اس دلدل سے نکلیں، اس اندھیری رات سے نکلیں، اس پریشانی سے نکلیں، تو 16 فروری کو بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر آئیں، ووٹ ڈالیں. ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ جس وارڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس وارڈ میں 16,500 ووٹ ہیں. اگر یہ 16,500 لوگ نکل کر اپنا ووٹ ڈال دیں تو ہم کایا پلٹ سکتے ہیں، ہم چیزوں کو پلٹ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ متحدہ قومیں پاکستان ظلم، زیادتی اور ناانصافی کو پلٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. بہت شکریہ تمام برادریوں کا، اگین تمام کمیونٹیوں کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، کوآپریٹ کیا اور یقین دلایا کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں.